ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج یہ مفتی صاحب کے بعد بہت عمدہ آپ نے وقفے سے پہلے جو باتیں فرمائی، واقعی بڑی اہم باتیں ہیں اور حقیقت ہے، اور کتنا دیکھیں کیا سلوک چاہیے، کیا حسن سلوک کی ضرورت ہے والد کے ساتھ، کیونکہ ایک ذمہ داری تو ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں جو آج بچہ بڑا ہوا ہے، ظاہر اپنا گھر بسا رہا ہے، سب کچھ ہے، یہ انہی والدین کی محبتوں کی وجہ سے ہے۔ تو معاشرے میں ہم جب ابھی تربیت کی بات آئی ہے تو شروع ہی سے والد کی ذمہ داری خاص طور سے، اور وہ یہ ہو جاتی ہے کہ بچوں کو وہ بتائے کہ توحید کیا ہے، مذہب کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کی عارضیت کیا ہے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ بلکہ یہاں پہ تو یہ بھی میں چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ٹی وی بھی سچ ٹی وی ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتانا بھی ظاہر والد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بہت عام جملہ ہے، بڑا مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے یعنی ابو خود کہتے ہیں نا کہ بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ اور سچ کا جو امتیاز ہے، فرق ہے، یہ صرف جھوٹ اور سچ کا فرق نہیں ہے، بلکہ اور بہت سی قوتوں کے درمیان فرق کو قائم کرتا ہے۔ ذرا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے، کردار سازی میں والد کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دراصل اس کا تعلق مفاہیم سے ہے۔ جی جی صحیح۔ میں نے پہلے کہا کہ دنیا کی جتنی بھی ادیان ہیں وہ مذاہب ہیں، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں روزے پدر، جی جی، یہ تمام کا جو بنیادی وہ ہے کہ یہ ایک عالمگیر ضرورت ہے، بے شک بے شک، ایک ریجنل ضرورت ہے، ایک عالمگیر ضرورت ہے۔ جی ہاں بالکل، عالمگیر ضرورت ہے۔ عالمگیر ضرورت کے حوالے سے یہ قرآن کریم کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تمہاری یہ جو امت نوع انسانی کی ہے یہ امت واحدہ ہے، میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کریں۔ یہ یعنی وہ جو تربیت کا جو سرچشمہ ہے، صحیح، جو رب ہے، جو اللہ ہے، جس کو آپ انہوں نے کہا کہ وہ ابا اما، وہ مربی ہے، مربی ہے۔ تو اس کو یہ ہے کہ پوری نوع انسانی دراصل امہ واحدہ، اور امہ عربی زبان میں نرسری کو کہتے ہیں اور ماں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی جی بالکل، ذرا آپ توجہ کریں، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ قرآن کریم یہ ہے کہ ہم نے اس رسول کو مبعوث کیا ام القرآن میں، سبحان اللہ سبحان، اور ام القرآن کہتے تمام بستیوں کی ماں، واہ واہ، اور اس پر ایک کتاب اتاری، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتابوں کی ماں واہ یا صحیفہ فطرت کی ماں، واہ، اور اس کو ایک امت کا وہ بنا دیا، مربی بنا دیا بطور ماڈل، کہ باقی جو ہے اس کو دیکھ کے اس کی وہ کریں، اس کو امت کہتے ہیں۔ امت نرسری و ماں کو کہتے ہیں۔ ان کی ازواج کا تعارف کرائے امہات المومنین، تمام جتنی امن پسند لوگ ہیں، امن کی علم بردار، ان کی مائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب وہ کیا وہ امی کے مطلب ماں کی طرح، ماں سے زیادہ شفیق، امی۔ اب یہ جو اور پھر کہا کہ یہ جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے یہ بکہ میں ہے، جی جی، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یعنی نوع انسانی کا گھر میرا گھر ہے اور میرا گھر نوع انسانی کا گھر ہے، تو اس گھر میں ماں کون ہے اور باپ کون ہے؟ اس میں مجازاً اللہ تعالیٰ جو ہے ایک باپ کا کردار ادا کرتا ہے اور پیغمبر ماں کا کردار ادا کرتا ہے، اور پھر اس حوالے سے پھر یہ سارا جو گلوب ہے اس میں جو باپ کا فریضہ ہے کہ وہ یعنی ماں اور باپ دونوں بن کے، ماں اور باپ دونوں بن کے وہ اولین طور پر جو ہے نفسیاتی، روحانی، فکری اور عقلی طور سے مثال اور کردار سے انفیوز کرے، بالکل جی ہاں، مثال بن کے دکھائے، یعنی اسے نہیں خطبوں سے یا لیکچر سے، عمل سے۔ جب آپ عمل سے، مثلا آپ نے سچ کہا، جب کوئی آپ کے مہمان آتا ہے اور آپ بچے کو کہتے ہیں بچہ جا، اس کو کہا کہ گھر میں وہ نہیں ہے، تو آپ کا تصور بچے کے ذہن میں کیا ہوا؟ بالکل دیکھیے کیا یہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے میرا باپ، بالکل، اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ بھی جھوٹ بولے گا، وہی بولے گا۔ اگر آپ اس کو صحیح بتا دیں، نہیں بچے اس کو کہے کہ وہ گھر میں ہے لیکن اس وقت وہ مصروف ہے کسی دوسرے وقتات، تو پھر طبیعت ناساز ہے، کچھ اور مصروفیت ہے۔ اچھا، یہ جو صدق ہے، سچ، دراصل یہ سب سے بنیادی ویلیو ہے، بے شک، جس کو سچ کہتے ہیں عربی زبان میں
صدق کہتے ہیں. جب یہ صدق ریئلائز ہو جائے تو اس کو حق کہتے ہیں, اور پھر حق آگے جب ہو جائے, ڈیمانسٹریٹ ہو جائے, اس کو حقیقت کہتے ہیں. اور حقیقت جو فردر وہ ہو جائے تو اس کو پھر وحدت کہتے ہیں, یونٹی کی طرف لے آتا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے کونوا مع الصادقین, کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ. سچ کی بلندی اور اہمیت اس کی ہے نا. تو اگر باپ سچائی کو اپنائے, سچائی کو ڈیمانسٹریٹ کرے اور سچائی کو انکارنیٹ کرے تو باقی کام آسان ہے. ہاں دیکھیں, کیونکہ سچائی تو ایک بنیادی حقیقت ہے, اصل حقیقت ہے. اب دیکھیں اسی سے جو آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ اصل ایک روح ہے زندگی کی اور مزاج ہے. اگر سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جائے تو پھر ظاہر حق و باطل کا فرق معلوم ہو جاتا ہے, غلط اسی طرح سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں, انصافی کا معلوم ہو جاتا ہے, ظلم اور زیادتی اور رحم اور ہمدردی کا فرق معلوم ہو جاتا ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں ظاہر آپ کی باتوں سے میں باتیں لے رہا ہوں کہ پھر وہ حسن سلوک اس کی طبیعت میں آ جاتا ہے. تو مفتی صاحب ظاہر اب ہمارے پروگرام کا جیسے میں نے بھی آخری حصہ ہے, تو اب ہم اگر ایک خلاصتاً بیان کرنا چاہیں اور ایک مجموعی طور سے بات کہنا چاہیں, ہم نے ذمہ داریاں بھی بیان کی, ہم نے بہت سی ایسی باتیں بھی کہ ظاہر جو والدین کو ظاہر سوچنی چاہیے, وہ سوچیں گے, اور ہم سبھی سوچتے ہیں, ہمارا بھی مسئلہ ہے, سب کا مسئلہ ہے. لیکن یوم پدر, فادرس ڈے, تھوڑا ذرا ایک مبارکباد کا موقع بھی ہے, اور آج جیسا بھی آپ نے روشن فرمایا کہ یہ ایک پورا دنیا کا معاملہ ہے, ایک گلوبل ایک ظاہر معاملہ ہے. اس میں تو یہی اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں, بالخصوص ہمارے جو اسلامی معاشرے کے حوالے سے, ہمارے ملک کے یا ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارے مسلم کمیونٹی ہے, اس کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ ایک دن تو ایک چیز کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے, وگرنہ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی دن نہیں, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کے والدین اس کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یہ ان کو دیکھ کر خوش ہوا, ان کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ایک نظر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرے گا. اور حج بھی کیسا, حج مبرور, قبول کیا ہوا حج. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بیٹے اولاد اور والدین کا رشتہ ہے, یہ کوئی جز وقتی نہیں, یہ ہمہ وقت ہے. اور اسی طرح کی بے شمار احادیث ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. تو اس میں ہمیں تو صرف ایز اے معاشرہ بہترین تحفہ جو والد دے سکتا ہے یا والدین دے سکتے ہیں وہ تربیت ہے, ظاہر ہے, بالکل وہ تربیت ہے. اور اس میں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے لیے جو ارشادات عالیہ آپ کی طرف سے آئے ہیں, ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو والدین, جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میں الفاظ کے علاوہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جی مفہوم. جی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص ہے تو اس کے ماں باپ خوش تھے, اس نے صبح کی تو گویا اس نے ایسے صبح کی کہ اللہ اس سے خوش ہے. واہ واہ واہ. اور اس نے شام کی اس حال میں کہ وہ ان سے خوش ہیں تو گویا ان سے اللہ خوش ہے. اور سب سے بڑا جرنلی جو میں میسج دینا چاہوں گا, نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حضور نے 2 لفظوں میں بات کی. حضور نے فرمایا جس سے باپ خوش ہے اس سے اس کا خدا خوش ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اور تو بہت جس سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا خدا ناراض ہے. بہت خوب. یعنی آپ چلا لگائیں, آپ پوری دنیا میں اسلام کا نام لے کر گھوم پڑیں. جیسے میں نے ایک اور عرض کر دوں, ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یمن سے, 2-3 روایتیں اس طرح کی, لیکن جو میں عرض کروں حدیث, سرکار نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کی معیت میں جہاد کروں. اب غور کریں, کہاں اللہ کا پیغمبر, جہاد رسول کے جھنڈے کے نیچے, کتنی بڑی سعادت ہے. میرے آقا نے فرمایا گھر سے آیا تھا تو ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ آج کی یا رسول اللہ وہ تو رو رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا اذهب ففی فیہما فجاہد, جا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا جیسے ان کو رلایا ہے ویسے ان کو خوش کر, تیرا یہی جہاد ہے. اب ماں باپ گھر میں رو رہے ہوں, ماں باپ گھر میں بھوکے ہوں, والد بوڑھا ہو, دوائی کو ترس رہا ہو, آپ اسلام کا نام لے کر دنیا گھوم رہے ہوں کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, تو نبی کی یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا خدا اس سے ناراض ہے, اور جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اور اس میں یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں
والدین کو راضی رکھنا ہے جی جی اور اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دی اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کریں گے حسن معاشرت کے معاملات میں, یہ جب تک وہ شریعت کو بائی پاس نہ کریں, ہاں یہ شریعت کو یہ تو نیچے نہ رکھیں. ہاں بالکل صحیح ہے. قرآن نے کہا کہ اگر وہ تجھے کہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر تو تو ان کی بات نہ مان, ان کی اطاعت نہ کر. لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ تو ڈنڈا لے کے ان کو پیٹنا شروع کر دے, صرف یہ کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر, تدبر اختیار کر, تاکہ اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے اور والدین کا حق بھی ادا ہو جائے. تو اس حوالے سے ہمیں آج کا یہ ہمارا میسج نہیں, بہت عمدہ بات ہے. دیکھیے بہت ہی آپ نے اتنا اہم حوالہ دیا, اتنا مقدس اور ہمارا ظاہر ہے. اچھا, اس میں تربیت کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے یہاں پہ, وہ تعلیم کا ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے ہے ماشاء اللہ, تو اب اس میں تعلیمی نظام کی طرف بھی کوئی توجہ کرنی ہے کیا؟ ایک آپ کا کیا تاثر ہے اس حوالے سے؟ تعلیم کا نظام یہ ہے کہ اس میں فوکس جو ہے, جو کرنا چاہیے ماں باپ کے مقام پہ, خصوصاً جو باپ کا مقام ہے. جی جی, ہمارے جتنی ماڈلز ہیں جو ہم بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ دراصل وہ کردار ہیں کہ جن میں باپ کا کردار جو ہے پس منظر میں چلا جاتا ہے. میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے اور کتنا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا. اس نے پوچھا, حضور میرے گھر میں یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, گھر میں جو ہے بچیاں ہیں, بچے ہیں, ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, فلاں فلاں مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ جا اپنے ماں باپ کی قبر پہ دعا مانگ. اس نے کہا حضور میری ماں باپ جو ہے وہ دور جاہلیت میں کبھی کی فوت ہو گئے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے. کیسے تو اس طرح کر کہ اپنے گھر میں ایک فرضی قبر بنا ماں باپ کی اور وہاں حاضری دے اور دعا کر, ایک نشان بنا لے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہے جب وہ سامنے ہو اور جب وہ غائب ہوں تب بھی, جی ہاں, تو وہ یہ اس کا مطلب حاضری کا یہ ہے. اس کو ماڈل بنائیں. تو تعلیم میں بھی ظاہر ہے نظام تعلیم کی بات. اب نظام تعلیم میں یہ ہے کہ نظام تعلیم میں جو ماں باپ کا کردار ہے وہ پرنسپل اور میجر ہے, وہ بنیادی ہے. اس وقت باہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتا, یونیورسٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی, کالج, جب تک کہ گھر میں وہ یونیورسٹی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بہت ہے اچھی بات ہے, اور بلکہ خوشائند پہلو بھی ہے, ہمیں اس پہ بھی ظاہر ہے کچھ بات کرنی چاہیے. میں نے اپنے تجربے میں دیکھا, آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر ہمارے جو والد صاحبان ہیں وہ اس کا خیال بھی کرتے ہیں. میں نے اکثر اپنی عملی زندگی میں دیکھا کہ مثلا ایک صاحب دفتر میں کام کرتے ہیں, وہ ایک چھٹی لے رہے ہیں ایک کچھ عرصے کی. تو میں نے پوچھا کیوں چھٹی لے رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے بچے کا امتحان ہو رہا ہے. میں نے کہا امتحان بچے کا ہو رہا ہے, چھٹی آپ لے رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں میں بچے کو تیاری کراؤں گا, پڑھاؤں گا اس کو. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا یہ, کہ والد کی خواہش ہے میرا بچہ پڑھے, علم حاصل کرے, ایک آگے بڑھے, محنت کرے, کوئی اپنی ایک خاص زندگی گزارے. تو یہ بہت اہم پہلو ہے, کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میں والدین کی توجہ, خاص کر والد کی توجہ بہت ضروری ہے. اور بہت عمدہ گفتگو, یہ تو چاہتا ہے کہ بس آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, لیکن ظاہر ہے پروگرام کے وقت کا ایک خاص مرحلہ ہے. اور میں ایک تشنگی کے ساتھ یہاں پہ ظاہر ہے, تشنگی خود علم کی طلب کو ظاہر کرتی ہے. اور میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب آپ کا, اور جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور آج یہ فادرس ڈے اور یوم پدر پہ آپ نے اتنی عمدہ باتیں کی, اور اسلامی حوالے سے اور دینی حوالے سے اور ہمارے تہذیبی حوالے سے اور ہمارے مشرقی روایات کے حوالے سے بہت عمدہ پہلو سامنے آئے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا. فادرس ڈے آج سچ ٹی وی نے اس میں حصہ لیا, اور یوم پدر کے نام سے, اس کے عنوان سے, اس کے حوالے سے پروگرام پیش کیا گیا. اور یہ آپ سب کو ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے ابھی جیسے بات کی گئی یہاں پہ کہ ایک آفاقی موضوع ہے, ایک ایک تمام دنیا کے لیے ہے, سب کے لیے ہے, جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں اس کے لیے ہے. اور یہ ماحول ایسا ہے, اور جیسے کہ ہر خوشی میں اور ہر ایک دن میں ایک کیفیت مسرت ہوتی ہے, وہاں ذمہ داری کی کیفیت بھی ہوتی ہے. ہمیں لمحہ فکریہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہمیں سوچنے کو موقع بھی
ملتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی یہاں بات کی گئی کہ دن تو محض ایک علامت کے طور پہ ہوا کرتے ہیں، والد کا دن ہو، ظاہر ہے وہ دن یقیناً یوم والد کے طور پہ منایا جا رہا ہے یا پیرنٹ یا فادرس ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے، لیکن ہر دن والد کا دن ہے، کیونکہ ہر دن والد کی تربیت کا، اور جو والد ہمارے سامنے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، یہ بھی ہمارے حقوق میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے ہم ان کی خدمات کا صلہ تو نہیں دے سکتے، کس وقت کا صلہ دیں گے، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، کیا کیا مسائل کا سامنا کیا ہے، کیا کیا ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، ہماری زندگی کی ترتیب و تشکیل میں ان کا کتنا حصہ ہے، اور ہم تو پھر وہی کہیں گے کہ آج ہم کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں وہ انہی کی تمام تربیت، ان کی محنت اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ فردوس عالم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔